बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जितनी भी वारदातें हुई हैं, उन तमाम वारदातों से पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि इन मसाइल का हल क्या है या ये मामलात किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। हम आज के व्लॉग में इन्हीं चीज़ों पर गौर करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हम जाफ़र एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया था, उस सिलसिले में जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद के वाक़यात पर गौर करेंगे। दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं उसमें सबसे अहम चीज़ DG ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेस ब्रीफिंग है। देखें, हाईजैकिंग का जो वाक़या हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस का, उसके ऑपरेशन के बाद अगर बलूचिस्तान का मसला सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी होता तो DG ISPR अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। वो इस काम के लिए मुनासिब शख्स थे। आपने देखा कि DG ISPR के साथ एक सियासी शख्सियत जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने सियासत के हवाले से या सियासी मसाइल के हवाले से या बलूचिस्तान के लोकल मसाइल हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू की। इसका सिंपल सा एक ही मतलब है, सीधा सीधा एक ही मतलब है कि फ़ौज भी जानती है कि बलूचिस्तान के मसाइल सिर्फ फ़ौजी नहीं हैं, बल्कि बलूचिस्तान के मसाइल सियासी भी हैं। ठीक है, ऑपरेशन किसी भी जगह ऑपरेशन करने के लिए फ़ौज या मिलिट्री फोर्सेस या FC ही काम आती है, लेकिन सियासी मसाइल हल किए बग़ैर फ़ौजी ऑपरेशन का शायद कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम चंद एक बातें करके इस व्लॉग को ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि हम मसाइल का हल अपने अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज़ भी देखनी है कि पिछले 25-30 साल या 40 साल में बलूचिस्तान में जो भी वज़ीर आला बना है वो बलूची ही बना है। नवाब अकबर बुगटी से लेकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो से लेकर जाम कमाल से लेकर आज ये सरफराज बुगटी वज़ीर आला है। सनाउल्लाह ज़हरी भी बीच में आया है। ये तमाम लोग बलूच थे। ये हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो आबादी है वो या तो पश्तून लोगों पर मुश्तमिल है या बलूचियों पर मुश्तमिल है, लेकिन तमाम लोगों ने रिवायती तौर पर, ये कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जनाब वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बलूच ही वज़ीर आला बनेगा। वहाँ पर कोई पश्तून भी वज़ीर आला बन सकता है, क्योंकि वो भी वहाँ बलूचिस्तान के रहायशी हैं। लेकिन रवायती तौर पर, अनरिटन तौर पर इस चीज़ को हमने सेट कर दिया हुआ है कि वहाँ पर जो भी वज़ीर आला बनेगा वो बलूची ही होगा। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बलूचिस्तान पर अगर बलूची वज़ीर आला होगा तो बलूचिस्तान के मसाइल को वो सही तरीके से देख सकेगा, एक्सप्रेस कर सकेगा, डिस्कस कर सकेगा, पार्लियामेंट में भी डिस्कस कर सकेगा, वज़ीर आज़म के साथ भी डिस्कस कर सकता है, आर्मी चीफ के साथ भी डिस्कस कर सकता है। तो ये बात तो होगी कि जनाब बलूचिस्तान में पिछले 40 साल से बलूची ही वज़ीर आला रहा है। लेकिन बलूची वज़ीर आला होने के बावजूद आपने देखा कि पिछले 20-22 सालों में जो अनरेस्ट बलूचिस्तान में आया है वो क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं? क्या बलूची वज़ीर आला अवाम का नुमाइंदा नहीं है? अगर वो अवाम का नुमाइंदा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने की पोजीशन में नहीं है, या उसे बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का हक़ भी हासिल नहीं है। अगली बात जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि बलूचिस्तान का जो अनरेस्ट है वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि
ہمارے پڑوس میں افغانستان جو 30-40 سال جنگ کے بعد اس وقت وہاں سے تمام غیر ملکی فوجیں نکل چکی ہیں اور طالبان وہاں پر حکومت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بم بلاسٹ یا اتنے دہشت گردی کے واقعات افغانستان میں نہیں ہوتے جتنے بلوچستان میں ہو رہے ہیں. اور یہی صورتحال آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں ہے. ایران میں اتنے بم بلاسٹ نہیں ہوتے جتنے بلوچستان میں ہو رہے ہیں. ہم صرف اپنے پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں، پڑوسی ملکوں کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انڈیا میں بھی اتنے بم بلاسٹ نہیں ہو رہے جتنے بلوچستان میں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان تمام واقعات پر غور کرنا پڑے گا کہ کس وجہ سے سارا انریسٹ، پورے علاقے کا انریسٹ بلوچستان میں جمع ہو چکا ہے. اس سوال کو بھی ہم آپ کے لیے اوپن چھوڑ رہے ہیں. اگلی بات ہم یہ کریں گے کہ بلوچستان کے جو بلوچی عوام کے اضلاع ہیں، مثلا پنجگور، تربت، خزدار، کلات، نوشکی، جہاں پر بہت زیادہ انریسٹ ہے. آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بلوچی عوام کی تعداد زیادہ ہے، بلکہ تقریباً سارے ہی بلوچی عوام ہیں. اور یہ بارڈر ایریا ہے ایران کے ساتھ، یہ بلوچستان کا بارڈر ایریا ہے. یہاں پر آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ بلوچ لوگ ایران میں بھی رہائش پذیر ہیں. بلوچستان کا کچھ حصہ ایران میں بھی ہے جہاں پر بلوچ عوام اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک ٹریول ولاگر ہیں یحییٰ خان، جو پشاور سے بلانگ کرتے ہیں، اور انہوں نے پنجگور، گوادر، تربت، نوشکی، خزدار، ان تمام شہروں کا سفر کیا ہے. اور اس وقت وہ ایران میں اپنے ٹریول ولاگنگ کر رہے ہیں. اور وہ ایران کے بلوچستان کے حصے میں ٹریول ولاگنگ اس وقت کر رہے ہیں. آپ دونوں بلوچستانوں کے جو شہر ہیں ان کی اگر حالت اسی ولاگر کے ذریعے دیکھ لیں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا بلوچستان کتنا پسماندہ ہے. یہاں پر کسی قسم کی کوئی شہری سہولیات نہیں ہیں. اگر یہی لوگ، یہی ہمارے بلوچی بھائی جن کا تمام معیشت کا دار و مدار سمگلنگ پر ہے، ایران سے چیزیں آتی ہیں یا ایران کے ذریعے ہی ان کے پاس بجلی آتی ہے، اگر یہ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں ایران کے بلوچستان کے ساتھ، تو ان کے دماغ میں یا ان کے ذہن میں محرومی کا آنا ایک لازمی امر ہے. اس کے لیے ہماری ریاست نے کیا کیا ہے، یہ بات ہم اوپن چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جمہوریت کس حد تک بلوچستان کو بچا سکتی ہے. اس کے لیے ہم آپ کو مثال دیں گے. بالکل ہم آپ کو آپ کے پڑوسی ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے ہے. انڈیا میں چلنے والی جتنی بھی تحریکیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن جمہوریت کے تسلسل نے ان آزادی کی تحریکوں کو یا علیحدگی کی تحریکوں کو تقریباً ختم کر دیا ہوا ہے. جو بلوچستان کی تحریک ہے وہ بھی علیحدگی کی تحریک ہے، یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں ہے. اس علیحدگی کی تحریک کو بھی گڈ گورننس کے ذریعے، ڈیموکریسی کے ذریعے اور سول رائٹس دینے کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. سول رائٹس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کو جو سہولیات ہیں، شہری سہولیات ہیں جو ایران کے بلوچستان میں موجود ہیں لیکن پاکستان کے بلوچستان میں موجود نہیں ہیں، آپ انہیں کم از کم وہ تو دیں. کوئی بھی شخص، اگر آپ اسی یحییٰ خان جو ہیں اپنے ٹریول ولاگر ہیں، اگر آپ ان کے ولاگز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شہر جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے یہ شاید رہنے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن بلوچ عوام وہاں پر رہ رہے ہیں. اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے ان پر. اس کی وجوہات چاہے سول سرونٹس ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی ہے، چاہے کوئی اور وجوہات ہیں، چاہے سیاسی وجوہات ہیں، ان تمام وجوہات کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں آج تک جتنی بھی، ابھی پچھلے دنوں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر دہشت گردی ہوئی ہے اور ادھر انڈین میڈیا نے
اس کو ویڈیوز کے ساتھ نشر کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ جناب فلاں بلوچستان میں فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین اس میں انٹرفیئرنس ہے بلوچستان میں، یا اگر انڈین انٹرفیئرنس نہیں ہے تو انڈین میڈیا کے ذریعے بلوچستان کے انریسٹ کو دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے. دنیا کے سامنے لایا جانا، یہ ظاہر سی بات ہے، جو بندہ مظلوم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھا جائے، میری مظلومیت یا میرے جو بھی محرومیاں ہیں وہ دنیا کے سامنے آئیں. بلوچستان کی آج تک کی جتنی بھی محرومیاں ہیں وہ بنیادی طور پر سیاسی محرومیاں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، چلیں آج ایک فیکٹ کی آپ اسی ویلاگ میں ایک فیکٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ فیکٹ ہے 2013 کے الیکشن اور اس کے بعد ڈاکٹر عبد المالک کی بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان میں نامزدگی. ڈاکٹر عبد المالک وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ 2013 کے الیکشن کے بعد ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کے تحت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے. 2013 میں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدے کے تحت جو بھی نیشنل عوامی پارٹی، جو بھی پارٹی ہے اپنا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی حاصل بزنجو والی، اس کے ذریعے انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کے تحت ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا. آج جس وقت انریسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، آج بھی تمام ٹی وی چینلز، تمام ویلاگرز ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ٹینیور کو سیاسی مرہم رکھنے کے ٹینیور کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر عبد المالک نے اس دوران 2.5 سال یا 3 سال کے اپنے وزیر اعلیٰ چیف منسٹرشپ کے درمیان انہوں نے بلوچستان کے حالات کو نارملائز کرنے کی سیاسی کوشش کی. سیاسی کوشش آج بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اکٹھا بٹھا کر پریس بریفنگ کے ذریعے ہو رہی ہے. لیکن وہ سیاسی کوشش جو 2013 میں کی گئی تھی اس کو ڈی ریل کیا گیا تھا، جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اگلے نیکسٹ ویلاگ میں، کل یا پرسوں جو ہمارا ویلاگ آئے گا، ہم آپ کے سامنے بلوچستان کے مسائل کا حل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اور آج کی ہمارا ویلاگ ہے، یہ ہم ٹوکن کے طور پر پاکستان آرمی کو ریفر کر رہے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں اور پاکستان کے مسائل کا حل، بلوچستان کے مسائل کا حل نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.